بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری بمطابق 628 عیسوی میں پیش آیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کو سنتے ہی صحابہ کے دلوں میں مکہ جانے کا شوق بڑھ گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مکہ معظمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 6 ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیلہ بن عبداللہ کو اپنا عامل مقرر فرمایا اور 1400 جان نثار صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ آپ کا مقصد زیارت تھا، اس لیے آپ نے 70 اونٹ قربانی کی غرض سے ساتھ لیے اور حفاظت کے لیے تلوار بھی ساتھ لے لی، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا۔ آپ سلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان میں ایک کنواں تھا، یہ بالکل خالی اور خشک تھا۔ اعجاز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس میں پانی آ گیا اور سب سیراب ہو گئے۔ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاں کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے ارادوں سے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ ان کو آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور وہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جہاں تک لڑوں گا میری گردن الگ ہو جائے اور خدا بہتر فیصلہ کر دے۔ قریش نے اس بات پر ایک عمر رسیدہ شخص عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر آپ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے حالات کا جائزہ لیا، آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میری نیت لڑنے کی نہیں، البتہ قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں۔ اس نے جا کر ان سے کہا، قریش والوں سے، کہ واللہ میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، کیسر روم اور کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کرتے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ لوگ مصالحت کے لیے نہیں مانے تو پھر آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو مکہ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ کیا تو انہوں نے ان سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا آپ سلم جو ہیں وہ عمرہ نہ کریں اور میں کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر سے آپ سلم اور مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے آپ صحابہ سے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم ہرگز یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے مومنین اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ یہ لوگ فوراً ہی ڈر گئے اس بیعت سے اور صلح حدیبیہ کے لیے شرائط پیش کر دیں۔ شرائط کے لیے قریش نے اپنا جو نمائندہ تھا وہ سہیل بن عمر لیا
اور گفت و شنید کے بعد صلح نامہ حدیبیہ جو ہے لکھنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو نامزد کیا کہ وہ لکھیں، تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد لکھا محمد رسول اللہ۔ سہیل بن عمر بولا ہماری تو جنگ ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میرا نام اور میرے والد کا نام لکھ دیں۔ تو صحابہ کرام کو بظاہر بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ معاہدہ تو سراسر ان کے حق میں جا رہا ہے، ہمارے حق میں تو نہیں۔ تو اس کی چند شرائط ہیں، 10 سال تک جنگ نہ کریں، کوئی کسی کو تنگ نہ کرے، مسلمان اس سال چلے جائیں، اور تیسری یہ تھی کہ تلوار ساتھ لائیں، اور اگلے سال آئیں تو اور وہ بھی نیام میں ہو۔ تو راستے میں جا رہے تھے، سب افسردہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں 20 روز قیام کیا اور قربانی دی، بال کٹوائے، احرام کھولے۔ تو پھر اس طرح راستے میں جب سب جا رہے تھے تو سورت فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لکا فتحا مبین، بے شک یہ کھلم کھلا فتح ہے۔ اس کے نتائج میں سب سے پہلے فتح مبین قرار پائی، سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد سلاطین کو دعوت اسلام جو ہے وہ عام آپ نے ارسال کرنے شروع کر دیے، اور پھر فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے کے اقدامات شروع کر دیے، اور جس کے نتیجے میں آخر میں یہ آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ حافظ۔